پروگرام بالکل اپنے عروج دے ہوتے ہیں. سامعین حضرات آپ تشریف لے آئیں. بغیر کسی تمہید کے کہ آپ جب بھی سیرت النبی کا نام لکھتے ہیں تو پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ مولانا اس نبی سے کون سا نبی مراد ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی سیرت میں باکمال ہے، باعظمت ہے. ہر نبی کی سیرت منفرد ہے، اعلیٰ ہے، یکتا ہے. کسی نبی کی سیرت میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. لیکن ہر فرد و بشر جانتا ہے سیرت النبی کا جب بھی لفظ آتا ہے اس سے مراد آمنہ کے لال ہوتے ہیں، اس سے مراد عبداللہ کے لخت جگر ہیں، اس سے مراد ساقی کوثر ہیں، اس سے مراد شاف محشر ہیں، اس سے مراد ورد آیات قرآنی ہیں، اس سے مراد امام القبلتین ہیں، اس سے مراد نبی الحرمین ہے، اس سے مراد رسول الثقلین ہے، اس سے مراد سید سردار کل ہے، اس سے مراد مرکز دیدار کل ہے، اس سے مراد سید نیک نام ہے، شاہ خیر الانام ہے، سبیح البیان ہے، فصیح اللسان ہے، تاجدار حرم ہے، صحاب کرم ہے، شفیع الامم ہے، پر مرجع کرم ہے، سید الاصفیاء ہے، سید الانبیاء ہے، گوہر ارتقا ہے، در بحر صفا ہے، اصدق الصادقین ہے، اکمل الکاملین ہے، سید الذاکرین ہے، سید العالمین ہے، اصدق الصادقین ہے، حجت عرش بری ہے اور سرور بنی آدم ہے، روح روان عالم ہے، سرور بنی آدم ہے، روح روان عالم ہے اور نور دیدائے ابراہیم و آدم ہے، امام جماعت انبیاء ہے، مقتدائے زمرہ اتقیاء ہے، قبلہ اصحاب صدق و صفا ہے، کعبہ ارباب علم و حیا ہے، مطلول حروف مقدات ہے، منشائے فضائل و کمالات ہے، مطلول حروف مقدات ہے، شاف محشر ہے اور سرور کونین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، راحت العاشقین ہے، شفیع المذنبین ہے اور سند انبیاء والمرسلین ہے. ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد ابو بکر کے نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد عمر کے نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد معاویہ کے نبی ہے. نام لکھنے کی ضرورت نہیں، ہر فرد و بشر جانتا ہے کہ اس سے مراد آمنہ کے لال ہے. میں نے کہا حضور اس وقت تشریف لائے آئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہو چکے تھے. آپ کی توجہ چاہوں گا، 500 سال ہو چکے تھے. اللہ نے اس وقت پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک تھا، جب دنیا میں توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا تھا، جب دنیا میں توحید کا ڈنکا بج نہیں رہا تھا، اور جب دنیا میں صداقت نہیں تھی، جب دنیا میں عدالت نہیں تھی، جب دنیا میں عدل و انصاف نہیں تھا، اور جب بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا. میرے محبوب پیغمبر تو دنیا میں جا، بیت اللہ میں جو 360 بت رکھے ہیں بیت اللہ کو پاک کر، توحید کا ڈنکا بجا. جو کتابیں تبدیل ہو چکی ہے ان کو صحیح کر، انبیاء کی سیرتوں کو بیان کر، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا. تیرے اور میرے دل میں یہ میں نقطہ ڈالنا چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہوئے 500 سال ہوئے تھے اور میرے پیغمبر کو 1500 سال صدیاں ہونے کو ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ وہاں 500 سال گزرے تھے، بچا کچھ نہیں ہے، اور یہاں 1500 صدیاں گزرنے کو ہے. میں نبی کی سیرت کا ہر پہلو معلوم ہے.
وہاں بچا کچھ نہیں، یہاں مٹا کچھ نہیں، وہاں بچا کچھ نہیں، یہاں گیا کچھ نہیں۔ سائل سوال کرتا ہے، میں اپنے بیان کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت مجھے بتائیے پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو کیسے محفوظ ہے؟ اصحاب محمد کی محبت میں ڈوب کر میں ایک پیرایا کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بیان کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ سائل سوال کرتا ہے، مولانا بتائیے پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو کیسے محفوظ ہے؟ میں نے کہا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو چہرہ پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ چہرے کی چمک پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ چہرے کی دمک پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ زلف پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ زلف کی رنائی پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ زلف کی لمبائی پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ زلفیں پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ آنکھیں پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ لب پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ لعاب دہن پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ اور برکات لعاب دہن پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ ارے ہاتھ پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ ارے سینہ پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ ارے قدمین پوچھنا چاہتا ہے؟ معلوم ہے۔ ارے سسر کون ہے؟ یہ معلوم ہے۔ داماد کون ہے؟ یہ معلوم ہے۔ بیویاں کتنی ہے؟ یہ معلوم ہے۔ ان کا حسب معلوم ہے، ان کا نسب معلوم ہے۔ بیٹے کتنے ہیں؟ یہ معلوم ہے۔ بابا بیٹیاں کتنی ہیں؟ یہ معلوم ہے۔ گفتار معلوم ہے، اطوار معلوم ہے، گفتار معلوم ہے، کردار معلوم ہے، تقوی معلوم ہے، صبر معلوم ہے، علم معلوم ہے، رضاعت معلوم ہے، نبوت معلوم ہے، ولادت معلوم ہے، ماں کا نام معلوم ہے، ابا کا نام معلوم ہے، دادا کا نام معلوم ہے، بابا ہجرت معلوم ہے، معراج معلوم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، لبوں پہ کون سے الفاظ جاری ہیں یہ بھی معلوم ہے، بابا روزہ کیسے ہے یہ بھی معلوم ہے، جنت کیسی ہے یہ بھی معلوم ہے، پہلو میں کون سویا ہے یہ بھی معلوم ہے، بائیں کون ہے یہ بھی معلوم ہے، دائیں کون ہے یہ بھی معلوم ہے، قیامت کو کیسے اٹھیں گے، دائیں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے، سجدہ کیسے کریں گے یہ بھی معلوم ہے، رب کو کیسے منائیں گے یہ بھی معلوم ہے، جنت کیسے کھلے گی یہ بھی معلوم ہے، جنت میں کیسے جائیں گے یہ بھی معلوم ہے۔ میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی ایسا فرد و بشر نہیں جس کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہو جتنا آمنہ کے لال کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آخری بات، سائل سوال کرتا ہے مولانا کیا یہ نبی کی ہر ادا کیسے محفوظ ہے؟ کوئی کمپیوٹر تھا اس نے محفوظ کیا، کوئی قلم تھا اس نے محفوظ کیا، اوراق تھے انہوں نے محفوظ کیے، جدید آلات تھے انہوں نے محفوظ کیے۔ میں نے کہا کمپیوٹر بھی کوئی نہیں تھا، جدید آلات بھی کوئی نہیں تھے، کاغذ بھی نہیں تھے، قلم بھی نہیں تھے۔ پھر سائل کہتے ہیں مولانا تجسس میں کیوں ڈالتے ہو؟ بتائیے تو صحیح وہ بصارت کون سی تھی، وہ بصیرت کون سی تھی، وہ وفادار کون سے تھے، وہ جانثار کون تھے، وہ محبت کرنے والے کون سے تھے، وہ عقل کون سی تھی، وہ فہم کون سی تھی، وہ ادراک کون سا تھا، وہ کمپیوٹر کون سا تھا جس نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے؟ مولانا بتائیے تو صحیح ان کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام پوچھنا چاہتا ہے جس نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ بھی کیا ہے، امت تک بھی پہنچایا ہے، اس کا نام ہے میرے پیغمبر کے صحابہ۔